سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم بارک وسلم۔ محترم حضرات، روزہ ایک اہم عبادت ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جس کی کتاب و سنت کے اندر بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم رمضان المبارک کے روزے کے چند آداب بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ روزہ میں جو ایک ادب ہے، جو مستحب ہے، وہ ہے سحری کرنا۔ سحری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سحری کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ دوسری روایت جو کہ نسائی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بہذا السحور فإنہ هو الغذاء المبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سحری کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ سحری ایک بابرکت غذا ہے۔ محترم حضرات، واقعی سحری ایک بابرکت غذا ہے، کیونکہ اس وقت جو اپریل کا مہینہ ہے اور اس میں جو روزہ ہے، یہ 14 گھنٹے کا ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور 14 گھنٹے تک اس چلچلاتی دھوپ میں اور شدت کی گرمی میں ایک آدمی بھوکا تو بھوکا، پیاسا بھی رہ جاتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور سحری کی برکت ہے۔ ورنہ اس طرح کی چلچلاتی دھوپ اور شدت کی گرمی میں 14 گھنٹہ تک کوئی آدمی بھوکا اور بھوکا تو بھوکا پیاسا رہ جائے، یہ بڑا محال اور مشکل ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم اور سحری کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری برکت ہے، سحری تم لوگ کیا کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں برکت ہے اور تم لوگ سحری نہ چھوڑو۔ اگر تمہیں کچھ میسر نہ ہو تو تم پانی کے چند گھونٹ ہی پی لو، اور اسی طرح سے سحری کرنے سے فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المستحرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم نازل ہوتا ہے، اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں اور استغفار کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، سحری میں برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سحری کرنے والوں پر رحم و کرم نازل ہوتا ہے، اور اسی طرح سے سحری کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سحری ایک بہت ہی روزہ کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے، ایک مستحب چیز ہے، جس کا بہترین طریقے سے جس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب سحری اتنا اہم ہے، کبھی کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، اور جب سحری کے لیے چند منٹ بچتا ہے تو کسی طرح سے اٹھتے ہیں، چاروں ناچار چند لقمے کھا لیتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر پڑے رہ جاتے ہیں،
اور بڑی مشکل سے ہلتے ڈولتے مسجد کی طرف آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ سحری سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے آداب حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں، اس کے اہتمام کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو پھر ہمیں سحری سنت نبوی کے مطابق کرنا چاہیے اور اس کو ایک مستحب عمل سمجھ کر کے بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہیے، جبکہ یہ چیز ہم اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزہ اور ہمارے تراویح، ہمارے قیام میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہے سحری کا کرنا، سحری کا کھانا ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہے۔ معلوم ہوا کہ عیسائی، یہودی یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے یہاں روزہ میں سحری کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزہ میں اور یہود و نصارہ کے روزہ میں جو فرق ہے وہ سحری کا فرق ہے، سحری کھانے کا فرق ہے۔ تو محترم حضرات، یہاں ہم کو ایک بات اور جاننا چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری جگہوں پر یہودیوں کا، اہل کتاب کا، نصارہ کا اختلاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم کو ایسا کرنا چاہیے، ان کے اس چیز میں اور ہمارے چیز میں فرق ہونا چاہیے۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشراتی زندگی پر غور کرتے ہیں، ہم اپنے طرز زندگی پر جب غور کرتے ہیں اور ہم اپنی طرز معاشرت کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اب یہود و نصارہ کی طرف ڈھلتے جا رہے ہیں۔ ہمارا لائف اسٹائل یہود و نصارہ کی طرف ڈھلتے جا رہا ہے، ہم کھانے پینے میں یہود و نصارہ کی طرف ڈھلتے جا رہے ہیں، پہننے اوڑھنے میں اور سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، تمام چیزوں میں اب ہم یہود و نصارہ کی طرف ڈھلتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آج اسٹائل کا کیا کہنا، ایسے لوگ جو سنت کے خلاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بڑا مہذب تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں، اپنے کو بلند خیال سمجھتے ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، سگریٹ ایک تو پیتے ہیں، دوسرا بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، اور بائیں ہاتھ سے جب پی لیتے ہیں اس کی اسٹنڈری اور بڑھ جاتی ہے۔ چائے پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں قدیم اور پرانی روایت سے ہٹ کر کے ایک نئے لائف اسٹائل میں جی رہا ہوں، ایک نئے تہذیب میں جی رہا ہوں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزوں میں یہود و نصارہ کا سے اختلاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کا طرز معاشرت یہ ہے، ان کی طرز زندگی یہ ہے، ان کی تہذیب یہ ہے، ان کی ثقافت یہ ہے۔ ہماری ثقافت اور ان کی ثقافت میں، ہماری تہذیب میں اور ان کی تہذیب میں فرق ہونا چاہیے، لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزے، ہماری نماز میں اور یہود و نصارہ کے روزے اور ان کی عبادت میں فرق کیا ہے، وہ سحری کا کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری امت ہمیشہ خیر و بھلائی میں اس وقت تک رہے گی جب تک کہ میری امت افطاری کرنے میں جلدی بازی کرے گی اور سحری کرنے میں تاخیر کرے گی۔ افطاری میں جلدی بازی کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی وقت ہو گیا تو پھر ہمیں سحری افطاری کر لینا چاہیے، بلا وجہ ہم کو افطاری میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے سحری میں ہم کو تاخیر کرنا چاہیے۔ سحری میں تاخیر کا مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی 4:12 میں فجر کی اذان ہوتی ہے، بہت سارے لوگ 1 بجے 2 بجے سحری کر لیے اور سو گئے۔ سحری اپنے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے سحری کر لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ سحری میں تاخیر کرو،
सहरी में ताखीर करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की और सहरी करने के बाद हम नमाज के लिए निकले। अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ैद इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि सहरी करने में और नमाज के दरमियान कितना वक्फा था? कहा कि लगभग 50 आयतों की तिलावत का उतना, और 50 आयतें तिलावत करने में लगभग 10 मिनट लगता है। यानी सहरी हमको अजान से 10 मिनट पहले कर लेना चाहिए। और ये जो आदमी 1 घंटा 2 घंटा पहले सहरी करके सो जाते हैं और बसा औकात इतना सोते हैं कि फजर की जमात भी छूट जाती है। मोहतरम हजरात, ऐसा करना गैर मसनून है, ये सुन्नत का तरीका नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सहरी से मना किया है। आपने सहरी में ताखीर करने का हुक्म दिया है। सहरी में ताखीर करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब हम सहरी में ताखीर करेंगे तो फिर हमको जो दिन भर जो भूखे प्यासे रहेंगे तो हमको एनर्जी ज़्यादा रहेगी, हमारे अंदर तवानाई ज़्यादा रहेगी और हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लिहाजा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमको इफ्तारी में जल्दीबाजी करना चाहिए और सहरी में ताखीर करना चाहिए। जल्दी इफ्तारी में जहाँ तक जल्दीबाजी की बात है, हमारी औरतें बेचारी इसमें कोताही कर जाती हैं। वो ये है कि उस वक्त उनको नाश्ता तैयार करना रहता है, इफ्तारी का सामान तैयार करना रहता है, उनको खाना बनाना रहता है, और हम हैं कि उनको साथ भी नहीं देते। हम समझते हैं कि मर्द हैं, हम क्या चूल्हा में जाएं, चूल्हा के पास क्यों जाएं, हम क्या सहरी की तैयारी करें, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर के कामों में हाथ बटाया करते थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी घर की औरतों को थोड़ा जब हम फुर्सत में हों तो साथ दें, और जैसे ही इफ्तारी का वक्त हो उनको भी इफ्तारी अपने वक्त में करने की तलकीन करें। वो तो कभी दाल बना रही होती है, कभी गोश्त बना रही होती है, कभी चावल और कभी रोटी बना रही होती है। इसी वक्त अजान हो जाती है और इफ्तारी करने में उनको देर हो जाती है। लिहाजा हम अपने घर की औरतों को इस बात की तलकीन करें, ये बात हम उनको बताएं कि सब काम छोड़ करके, हर काम को छोड़ करके सुन्नत नबवी के मुताबिक हमको अपने वक्त पर इफ्तारी करना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतुम मिन अखलाकिन नबुव्वा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 चीज़ें अखलाक नबुव्वत में से हैं, 3 चीज़ें सीरत नबवी में से हैं, 3 चीज़ें सुन्नत में से हैं। क्या है? ताजीलुल इफ्तार, इफ्तार का वक्त आते ही फौरन इफ्तारी कर लेना, व ताखीरुस सुहूर, और सहरी में ताखीर करना, वजउल यमीन अला शिमाल फी सलात, और नमाज में अपने बाएं हाथ के ऊपर अपने दाएं हाथ को रखना। ये 3 चीजें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नबुवत के अखलाक में से है, ये सीरत नबवी है, ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस पर अमल करें। इसी तरह से आइए हम देखते हैं कि इफ्तारी के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है। आपने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूर से इफ्तारी करते थे, और ताज़ा खजूर ना हो तो क्या छुहारे से इफ्तारी करना चाहिए, और अगर छुहारा ना हो तो पानी से इफ्तार करना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपका अमल है कि ताज़ा खजूर से इफ्तारी किया जाए, और इसी तरह से ताज़ा खजूर मुयस्सर ना हो छुहारे से इफ्तारी की जाए, और अगर छुहारा मुयस्सर ना हो तो पानी से इफ्तारी किया जाए।
محترم حضرات، یہ ایک جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایک چیز جو رائج تھا، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو چکا ہے۔ لوگ پہلے نمک سے افطاری کرتے تھے اور اسی طرح سے لوگ ادرک سے افطاری کرتے تھے۔ بتائیے بھلا ایک آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر کے نمک چاٹتا تھا اور افطاری کرتا تھا، یہ کیسی بات تھی؟ پھر دن بھر آدمی بھوکا پیاسا رہ کر کے ادرک جو تیکھا پن ہے ادرک میں ہے، وہ تیکھا پن سے آدمی روزہ افطار کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ نمک سے افطار کیا جائے، نہ ادرک سے افطار کیا جائے، بلکہ کھجور سے افطار کیا جائے۔ کھجور نہ ملے چھہارا سے افطار کیا جائے، چھہارا میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کیا جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی دعا سکھائی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی یہ دعا سکھائی ہے۔ ہم بسم اللہ پڑھ کر کے بھی افطاری کر سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے ہم افطاری کریں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ کر کے ہم افطاری شروع کریں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ دار نے روزہ رکھ کر کے ثواب کمایا ہے، اتنا ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کا ثواب کچھ بھی کمی نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے روزہ افطاری کرایا اور جس نے روزہ رکھا تھا، روزہ رکھنے والے کا ثواب کاٹ کر کے افطاری کرانے والے کو دے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب کو ڈبل کرے گا، اور روزہ رکھنے والے کو جو اس نے ثواب کمایا روزہ رکھ کر کے، اس کو تو اس کا ثواب ملے گا ہی، لیکن جس نے افطاری کرایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ملا۔ یہاں ایک بات اور بتانا چاہیں گے، ہمارے اس محلے میں بہت سارے لوگ افطاری کا سامان مسجد میں بھیجتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اتنا لوگ بھیجتے ہیں جتنا یہاں روزے دار ہیں کھا نہ سکے، اتنا بھیجتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہمارے پڑوس میں کون غریب ہے، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، یا کن کو میسر نہیں ہو رہا ہے افطاری کے سامان کا، ان کو دیا جاتا، یہ زیادہ بہتر تھا کہ اس کے مقابلے میں کہ مسجد میں اتنا بھیجا جائے کہ مسجد میں اتنے کھانے والے نہ ہوں۔ محترم حضرات، اسی طرح سے ہم اپنے دوست احباب میں بھی بھیج سکتے ہیں، اپنے پڑوسی میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی غریب اسی طرح سے اپنا عزت نفس بچانے کے لیے قبول نہ کرنا چاہے تو ہم دوست یار پڑوسی کے ناطے ان کو دیں۔ لہذا ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ مسجد میں ہم تو اتنا بھیج دیتے ہیں کہ مسجد میں کھانے والے نہیں ملتے، لیکن ہمارا پڑوس صرف پانی ہے، چند کھجوریں ہیں اور موڑھی ہے، ان کے پاس افطاری کا مناسب سامان نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسی کا خیال رکھیں۔ ہم اس بات پر عمل کریں گے، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی کہ جب ہم کسی کے یہاں افطار کریں تو ہم دعا دیں افطاری کرانے والے کو، جو ہم کو افطاری کرا رہا ہے ان کو ہم دعا دیں، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، ہم اس کو یہ دعا دیں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے داروں نے افطار کیا، وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارِ، اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تم پر اسی طرح سے برکت نازل کرتے رہے۔ یہ دعا ہے، لہذا ہم جب کسی کے یہاں افطاری کریں تو ان کو دعا دیں۔ محترم حضرات، آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ
روزے کی فضیلت کیا ہے۔ روزے کی فضیلت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماوات وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آپ نے کہا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں پھر بھی بعض وہ لوگ جو شرابی ہیں رمضان میں بھی شراب کیوں پی رہے ہیں؟ بعض وہ لوگ جو جواری ہیں رمضان میں بھی جوا کیوں کھیل رہے ہیں؟ بعض وہ لوگ جن کو برے لت اور عادتیں ہیں اپنے حرکتوں سے باز کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بعض وہ لوگ آج بھی شیطانی راہ پر کیوں چل رہے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ شیطان جکڑ دیا گیا ہے پھر بھی لوگوں میں یہ حرکتیں کیوں؟ جواب ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان نے اپنے دوست اپنے یار کو بتا دیا ہے کہ میرے یار، میرے دوست، میرے پرا، یہ راستہ ہے، یہ جوا کا راستہ ہے، یہ شراب کا راستہ ہے، یہ زنا کا راستہ ہے۔ اے انسان، اے آدم زاد، میں تم کو یہ غلط راستہ بتا دے رہا ہوں، اب تم اسی پر چلنا، اب تمہیں جکڑ دیا جاتا ہوں۔ اب جب شیطان نے سکھا دیا اپنے دوست کو تو انسان جو شیطان کا دوست بن چکا ہے اب اسی راستے پر چلتا ہے، کیوں کر اپنے دوست کی نافرمانی کرے گا؟ پھر انسان کی اپنی عادت بھی ہوتی ہے، بہت لوگ اپنی عادت پر مجبور ہوتے ہیں کہ جب وہ برائی کر رہے ہیں تو برائی کرتے رہتے ہیں، ان کو چاہے لاکھ سمجھائیے یا شیطان اس کو چھوڑ بھی دے، لیکن عادت بری ہوتی ہے، اپنی عادت پر مجبور ہوتے ہیں اور نفس امارہ اس کو ابھارتا ہے اور وہ غلط راستے پر ایسے مبارک موقع پر اور شیطان کے جکڑ دیے جانے پر بھی وہ اپنی عادت کی بنا پر وہ غلط راستے پر ہی چلتا ہے۔ تو محترم حضرات، عادت کی بنا پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک اور سوال ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ڈائن بھوت لگتا ہے، تو اگر ڈائن بھوت لگا ہے سوار بھی ہوتا ہے، ڈائن بھوت بھی لگتا ہے سوار بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ شیطان تو جکڑ دیا گیا ہے، یہ ڈائن بھوت لگا کیسے اور یہ سوار شیطان سوار کیسے ہوا، یہ جن سوار کیسے ہوا؟ تو محترم حضرات، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو شیاطین کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جکڑ دیتا ہے تو وہ مردۃ الشیاطین ہیں۔ سب شیطان کو اللہ جکڑتا نہیں ہے، بلکہ جو شرکس قسم کے شیطان ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے شیطان اور شیطان کے جو چیلے ہیں وہ کھلے ہی رہتے ہیں، لہذا اس مہینے میں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت سے آپ نے کہا تھا کہ تم رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرو، تم اگر رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرو گے تو تم کو حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اس مہینے کی فضیلت یہ ہے، روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو قرآن اور روزہ بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجئے، کیونکہ اس نے میری وجہ سے کھانا پینا اور شہوت کو چھوڑ دیا تھا، اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ قرآن کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لیجئے، کیونکہ یہ میری تلاوت کی وجہ سے رات رات کو میری وجہ سے جاگا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش کو اور قرآن کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ لہذا
یہ روزہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اور محترم حضرات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تمام اعمال ہیں، لیکن پھر بھی خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے کو ایک خاص مقام دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو انعام دے گا تو اپنے شان کے مطابق دے گا۔ کوئی بھی انسان کسی کو انعام دیتا ہے تو اپنے شان کے مطابق دیتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو جو انعام فرمائے گا تو وہ اپنے شان کے مطابق انعام فرمائے گا۔ اسی طرح سے جنت کے بہت سارے دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، جس دروازہ کا نام ریان ہے، اور اس ریان دروازے سے صرف اور صرف روزے دار لوگ ہی اس ریان جنتی دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ روزہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے روزہ کی فضیلت سے متعلق ایک اور حدیث، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا فرمان ہے کہ جب میں لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دوں، 5 وقت کی نماز کو ادا کروں اور میں زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ کا اہتمام کروں، روزہ رکھوں، میں قیام کروں، تراویح کی نماز کا اہتمام کروں، تو کل قیامت کے دن میرا مقام کہاں ہوگا، میں کہاں ہوں گا، میرا مقام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ آپ نے کہا من الصدیقین والشہداء، تمہارا مقام صدیقین کے ساتھ ہوگا، تمہارا مقام شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو محترم حضرات، یہ روزہ کی فضیلت ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اس سلسلے کو اور دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر